السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ 20 ہے، سوموار کا دن 2025۔ پروگرام میں بات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے حکومت وقت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اگر ان کی ڈیمانڈز، ان کے کنسرنز، ان کے خدشات ایڈریس نہیں ہوئے تو وہ پھر نظر ثانی کریں گے اپنے ان کے جو موجودہ تعلقات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو شریف نام حسین صاحب سے خاص طور پر جاننے کی کوشش کریں گے یہ کتنی دھمکی ہے جو جب سے موجودہ حکومت بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے حکومت وقت کو۔ ویسے تو وہ ساتھ میں اتحادی بھی ہیں، پتہ نہیں اتحادی ہیں یا نہیں ہیں، تفصیل سے بات کریں گے۔ 1 ہفتہ گزر گیا ہے، چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے حلف اٹھایا ہوا ہے کے پی کے اندر، لیکن ان کی حکومت موجود نہیں ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق چیف منسٹر کو آپریشنل ہونے کے لیے کابینہ کا ساتھ ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے اس کے اوپر فیصلے بھی موجود ہیں۔ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات کروا دیں میرے پارٹی قائد سے۔ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بعد اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تو پشاور میں معاملات کس انداز سے چلائے جا رہے ہیں، کابینہ کب بنے گی، کیسے بنے گی، کون کون کابینہ کا حصہ ہوگا، یہ بھی سٹوری ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن آج جو سب سے پہلی سٹوری جس کے اوپر ہم بات کریں گے، پہلے حصے میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہوئی ہے، اور دوسری سیز فائر جو غزہ کے اندر ویسے تو بظاہر ہے لیکن اسرائیل اس کو نہیں مان رہا، وائلیشنز ہو رہی ہیں، تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، اچھا ہوا، امید اسی بات کی تھی کہ سینس پریویل کرے گی افغانستان کے اوپر جو وہاں پہ موجودہ عبوری حکومت ہے، اور ان کے لیڈران کو احساس ہوگا کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور بالآخر پھر اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے منسٹر فار ڈیفنس جو ہیں قطر گئے۔ ثالثی کا جو ظاہر ہے کردار کیا قطر حکومت نے، درمیان میں ترکیہ کی حکومت بھی پڑی، اور ایک معاہدہ ہو گیا، سیز فائر ہوگی۔ اس کے اوپر خواجہ اسف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ٹویٹ میں وہ یہ فرما رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ الحمدللہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود میں ملاقات ہوگی اور تفصیلی معاملات پر ساری بات ہوگی۔ ہم قطر اور ترکیہ دونوں برادر ممالک کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ قطر کی حکومت کی طرف سے، چونکہ انہوں نے ہوسٹ کیا تھا دونوں ممالک کے عہدیداران کو، ان کی طرف سے ایک ظاہر ہے ایک فارمل جوائنٹ پریس ریلیز بھی آ گئی ہمارے سامنے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک دور دوحہ میں منعقد ہوا ہے، جس کی ثالثی ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ نے کی ہے۔ مذاکرات کے دوران فریقین نے فوری جنگ بندی اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن اور استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم کے قیام کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک نے آنے والے دنوں میں فالو اپ ملاقاتیں کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے تاکہ جنگ بندی کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے اور قابل اعتماد اور پائیدار طریقے سے اس کے نفاذ کی تصدیق کی جا سکے۔ اس سے دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ وزارت خارجہ نے ریاست قطر کی طرف سے امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ اہم اقدام دونوں برادر ممالک کے درمیان بارڈر پر کشیدگی کو ختم کرنے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ناظرین، جو ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے واضح طور پر جو ریاست پاکستان کی پالیسی ہے وہ سامنے رکھ دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران وہ کیا انہوں نے کلمات ادا کیے تھے افغانستان کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah.
ناظرین، حسب معمول چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے، حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کو، سابق سفیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ بوتھ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اور جو غزہ کے اندر معاملہ چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، ہم پہلے دن سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے افغان رجیم سے، وہاں پہ طالبان حکومت جو موجود ہے، کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، ہم کب تک اپنے افسران اور نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ہر روز اپنی زمین کو استعمال ہونے دیں ہمارے خلاف دہشت گردوں کے ذریعے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں۔ اور یہ چیف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی واضح اس بات کا اعلان کیا گیا، ایک بار پھر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جو پراکسیز آپ استعمال کر رہے ہیں یہ انف از انف۔ ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں، یہ ہم وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے مارکہ حق سے پہلے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، واضح طریقے سے، مضبوط اور موقوف طریقے سے ہم نے اس سے پہلے آواز اٹھائی تھی اور وہی کر دکھلایا۔ اب جو فیلڈ مارشل نے بات کی ہے وہ بالکل دو ٹوک اور بالکل واضح موقف ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ اس مرتبہ فیلڈ مارشل نے جو بات کی ہے یا حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں وہ اینڈ وہی نکات ہیں جو کہ دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان نے ایگری کیا ہوا ہے، اور وہ اس حوالے سے کیا ہے، ویسے تو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس حوالے سے یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پیراگراف 2 میں اس کے دیا ہوا ہے کہ افغان سوائل کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گردی کرنے والے ایلیمنٹس کے کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ ایک ہی نقطہ ہے جو ادھر ہمارے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور ہیں۔ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے 2021 سے لے کے اب تک ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار افغانستان کو اور افغانستان کی اکابرین کو، طالبان حکومت کو بتاتے رہے ہیں کہ آپ اچھا پھر ہم نے تو بتایا چلے، کیونکہ ہم تو ان کی گھر کی بات تھی، کیونکہ ہم نے ان کی میزبانی کی ہے، ہم سے وہ گل مل گئے تھے، ہم سے وہ رچ بس گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ نہیں بس یہ تو سختی کیا کریں گے، تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں تھا کہ ان پہ اب جو انٹرنیشنل موقف اور قانون ہونا چاہیے اس کے مطابق سختی ہو جائے گی، جو کہ کر دی۔ اب ان کو علم ہو گیا، دیکھیں نون ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی ساری توپوں کے ساتھ، اتنے سارے میزائل کے ساتھ ایک دفعہ، بلکہ کیا جیسے جیسے ان کی طرف سے جن جن ٹھکانوں سے ہمیں اطلاع ملی اور ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود تھے جو کہ ہم نے پرووائڈ کیے ترکی کو اور دوحہ کو اس میٹنگ سے پہلے، اور اب جو سیکنڈ ہوگی اس میں بھی اگر یہ بات وہاں تک جائے گی تو سارے شواہد ہماری حکومت کے پاس موجود ہے کہ کہاں کہاں سے کن ٹھکانوں سے ہمارے اوپر حملہ ہوا، انہی ٹھکانوں پر بالکل صحیح ہے۔ وہ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ جب یہ نیکسٹ راؤنڈ ہوگا اس کے اندر مزید سمجھ آ جائے گی افغان طالبان رجیم کو کہ کیا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ جب معاہدہ ہو گیا اس کو سعودی عربیہ حکومت نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے دوحہ مذاکرات میں پاکستان افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی معاہدے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرپا امن اور استحکام کو مستحکم کرنے کا میکانزم جو بات ہوئی ہے اس کو ہم قدم جو کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے آیا۔ اسی طرح ترکیہ نے بھی یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کا جو ہے اس کو ویلکم کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان نے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ترکی اور قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا اور دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے میکانزم قائم کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم قطر کی کوششوں کو بھی سراہتے ہیں جس نے مذاکرات کی میزبانی بھی کی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہی سوال میرا آپ کے سامنے ہے۔ پہلے دن سے ہم نے یہ کوشش کی ہے افغانستان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اوور دا ویکینڈ وہ ساری تفصیلات بھی میڈیا کے سامنے شیئر کر دی کہ متعدد بار جو فارن منسٹر گئے ہیں، ڈیفنس منسٹر گئے ہیں، سیکیورٹی آفیشلز کے وزٹس ہوئے ہیں اور شواہد کے ساتھ جو ہے ترلا منت کی ہے ایسی انہوں نے سامنے، آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، لمبا چوڑا 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے، تو لیٹس ٹاک، لیٹس سٹ ڈاؤن۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دیکھا، اور یہ شواہد موجود ہیں کہ پچھلے سال 2 سال کے دوران جس انداز سے دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں اکراس دا بارڈر، اور اس کے بعد پھر یہ جا کے انڈیا کی گود میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے جو بیان بازی ہوئی۔ چوئی صاحب، تو یہ اپنا سفارتکار صاحب سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے مودبانہ
کہ آیا افغانستان گورنمنٹ نے جو رجیم ہے یا عبوری حکومت ہے یا جو بھی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ کراس بارڈر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو افواہ دے رہے تھے؟ نہیں، کسی اسٹیج پر بھی نہیں کیا. دوسرا پیرا جو ہے وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ نہیں کریں گے. جی ہاں. تو واٹ ڈو یو مین بائی؟ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں؟ یہ نہیں کہا کہ ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے. دوحہ ایگریمنٹ جو ابھی ہوا ہے 2-0 یعنی کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اب تیسرا ہوگا استنبول میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے عوامل کو روکیں گے. مطلب اگر کوئی ہوا تو ان کا انڈیا جو ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے. اور دونوں ممالک، ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے یہ بات کی ہے کہ سرحد کے دونوں پار سے دہشت گردیاں برسا برس سے ہو رہی ہیں، اس پہ دونوں ملک مل کے قابو پائیں گے. یہ دوحہ ایگریمنٹ میں بات تھوڑی سی آگے بڑھی ہے، تو اس کو انڈائریکٹلی کم از کم یہاں تک تو آ گئے کہ طالبان کے ہاں کچھ دہشت گردی ہے ان کے پاس، حالانکہ دنیا کے پاس اس کے ثبوت ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس میں جب ثالثی کے سامنے جب چیزیں آ گئی ہیں، اب ظاہر ہے قطر ایک انتہائی اہم ملک، ترکیہ ایک انتہائی اہم ملک، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ تیسری پارٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو وہاں پہ آپ کہیں گے جی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے یا پاکستان ہمارے خلاف ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وہاں تو شواہد کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی. حسن ایوب، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اب سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اب اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مزید اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں، بال ایک دفعہ پھر افغانستان کی کورٹ کے اندر ہے. 7 دن کا بیسیکلی پیریڈ ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ کرتے ہیں، کیا اپنی طرف سے جو کیے جانے والے اقدامات ہیں. دیکھیں، جو بارڈر ہے ان کی سیکیورٹی دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی پاکستان نے پاکستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے، افغانستان نے افغانستان کی سائڈ کو سیکیور کرنا ہے. تو اگر تو وہ اپنی سائڈ کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس وقت اگر آپ بات کریں تو ان کے اندرونی مسائل جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت جو طاقت ہے وہ ہر کوئی گریب کرنا چاہ رہا ہے ود ان افغانستان. یہ مسائل ان کے بڑھ چکے ہیں. یہ حکومت جو طالبان رجیم ہے یہ کتنا عرصہ برقرار رہتی ہے، میں تو اس حوالے سے بھی کوئی زیادہ حتمی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس ہم نے تو اپنی معاملہ دیکھنا جی، ان کا اندر اندرونی جو مرضی ہو، جس کے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، مطلب اٹ میکس نو ڈفرنس. ہم نے دیکھنا ہے جی کہ اگر وہ پاکستان کے اندر اپنی جو ہے وہ دہشت گردی جاری رہتی ہے، اگر وہ وہاں سے وائلیشن وہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس پھر آپشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے جو چوکیاں ان کی حاصل کی ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور پھر ہم یہ چوکیاں ہم نے ان کے حوالے کرنی ہیں. یعنی ہم نے اپنی پوزیشن پر اپنے بارڈر کے اوپر واپس آ جانا ہے. لیکن اگر ان کیس اگر وہ اپنی جو روایتی ہٹ درمی ہے وہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی جس طرح جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بفر زون چاہیے اس کو جو غزہ کے ساتھ، تو ویسا پھر ہمیں بفر زون شاید ضرورت پڑ جائے. پھر افغانستان کی جو جگہ ہے پھر ہم اپنا جو ہے وہ بنا لیں گے بفر زون. ہمارے کو مسئلہ نہیں ہے یہ چیز حاصل کرنا. دیکھیں، دنیا میں تو مائٹ از رائٹ ہے، دنیا میں مائٹ از رائٹ ہے. اور اس وقت الحمدللہ پاکستان اور افغانستان، پاکستان کی یہ صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ان سے مطلب 1.5 دن کے اندر ہم نے یہ چوکیاں خالی کروا لی ہیں. تو ہم اور بھی مزید جا کر تو اب تک پورا بفر زون کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، پاکستان کے اندر نہ آئے. تو وی ہیو ملٹیپل آپشنز. ناظرین، غزہ کے اندر پیس پلان کے اوپر ایگریمنٹ ہوا، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ظاہر سائن کیے، گارنٹر اس کے اندر ایجپٹ حکومت تھی، ترکیہ حکومت تھی، ابھی بھی ہیں. پیس پلان جو ہے وہ آن گراؤنڈ، آن پیپر تو ہولڈ کرتا ہے، آن گراؤنڈ اس طرح ہولڈ نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وائلیشنز ہونا شروع ہو گئی، اور جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق، اور الجزیرہ نے اس کو کور بھی کیا ہے، 10 اکتوبر کے بعد جب یہ پیس پلان جس کے اوپر سگنیچرز ہوئے تھے،
ابھی تک کو 80 بار، ایک بار بھی نہیں 80 بار جو ہے اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ان 10 دنوں میں 97 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 230 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کافی شدید زخمی ہیں۔ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ امریکی جو وزارت داخلہ ہے، ان کی دفاع اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دونوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز انفارمڈ دا guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ جی اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو ظاہر ہے اس کا رسپانس آئے گا۔ حماس نے یہ جو ان کے اوپر الزام لگا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بھی الجزیرہ کے اندر کور ہوا، یہ اس کا کور کیا گیا ہے کہ حماس ریجیکٹ US claim on Gaza ceasefire violation as Israeli propaganda۔ یہ سارا تو معاملہ ہو گیا۔ اب جو ہے کیا یہ سیز فائر رہے گی؟ کیا اس سیز فائر کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جو ہے خاص طور پر امریکی حکومت اس کے اوپر کوئی اقدامات اٹھائے گی؟ کیوں خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیو ویٹکوف جو اسپیشل نمائندے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ساتھ میں جیرڈ کشنر جو ان کے ظاہر داماد ہیں اور خاص طور پر ان کا کافی کردار ہے اس پیس جو یہ سیز فائر ہوئی ہے وہاں پہ غزہ میں، وہ بھی موجود ہے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے بی بی نیتن یاہو سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال آپ سے کہ فیز 1 کے اوپر تمام اطراف سے ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا، پاکستان سمیت ساری جو مسلم ورلڈ ہے انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ ظاہر ہے ایک جو وہاں پہ ظلم کا، بربریت کا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا وہ رکا مے بی فار دا ٹائم بھی، لیکن فیز 2 کے حوالے سے کنسرن سب کے ہیں کہ فیز 2 کیسے آگے بڑھے گا؟ کیا حماس یہ راضی اس بات پہ ہو جائے گا کہ وہ ڈسارم ہوں، اپنے سارے ویپنز دے دیں؟ وہاں پہ جو حکومت بننی ہے، ایک بورڈ آف پیس بننا ہے، اس کے اندر کون کون شامل ہوگا؟ وہاں پہ ایک جو انٹرم گراؤنڈز کے اوپر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اس کے نیچے کوئی پیس میکر افواج مختلف ممالک سے جائیں گی، وہ کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں ابھی انکلیئر ہیں۔ تو آپ کی نظر میں ہیونگ یور ایکسپیرینس، آپ کو کیا لگ رہا ہے فیز 2 کب تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ اٹ از ویری مچ ان ایکشن اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں، یہ درست ہے کہ فیز 2 پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ اسرائیل نے اپنے پاس ایک اوپن چیک رکھا ہوا ہے کہ جب چاہے وہ وائلیشن کرے، ہٹ اینڈ رن کر کے واپس آ جائے، تاکہ وہ اپنا تسلط اور اپنا روب داب اور اپنا ایک دبدبا بلکہ برقرار رکھے، اور جب چاہے دوبارہ واپس آ جائے۔ پچھلے برس بھی اس نے یہی کیا، سیز فائر ہوا، پہلے ہفتے سیز فائر رہا، دوسرے ہفتے اس نے ابھی دوسرا فیز شروع نہیں ہوا تھا۔ اس دفعہ تھوڑا سا مضبوط ہے، اس لیے کہ اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ریپوٹیشن اور امریکہ کی بھی وہ اس میں شامل ہے، جتنا انہوں نے آپس میں انوالو کر لیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ابھرتی ہے اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو ایپیک ادھر ہے، جو اسرائیلی لابی ہے، وہ ہمیشہ فعال رہی ہے، تو اس دفعہ یہ کیا ہو گیا کہ ان کی تمام باتیں نہیں مانی گئیں، کچھ باتیں بڑے دھڑلے کے ساتھ مان لی گئی، جیسے کہ 2 اسٹیٹ کا دیا ہوا تھا، اس میں جب میڈیٹرز کے ساتھ 8 میڈیٹر کے ساتھ بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ نکلوا دیا خاموشی سے۔ جب 6 گھنٹے کے لیے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں تھے اور جیرارڈ کرشنر بھی ادھر اور یہ ٹونی بلیئر بھی، تو وہ نکلوا دیا انہوں نے کچھ چیزیں سمارٹ۔ یہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، میں بس مختصر کر کے اس کو بتاتا جاؤں، سیدھا پوائنٹ، اس کو نکلوا دیا۔ پھر جب گئے ڈونلڈ ٹرمپ تو انہوں نے کینسٹ میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہاں جب کہا کہ دیکھو امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ آج تک تمہارا دارو خلافہ نہیں شب کر سکا یروشلم میں نے کیا، گولان ہائٹ کوئی نہیں دے سکا تم کو، حالانکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی اور سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے کہ میں نے گولان ہائٹ آپ کو دے دیا، انیکس کر دیا آپ کے ساتھ۔ لیکن اب اس کا پیس ضروری ہے کیونکہ میں پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں، پیس لانا چاہتا ہوں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک تو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہسٹری میں جائیں اور اس میں ان کا نام رہے کہ وہ انہوں نے امن کیا پیدا، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، 8 جنگوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں جو کہ سامنے ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ کیا فیل ہو سکتا ہے، ہم کہتے رہے یہ بات کہ یہ بڑا فریجائل ہے، فیل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جو لوز اینڈز ہیں، جیسے
کیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں ویریفائیبل ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم نے میڈیٹرز کو دے دیا کہ وائلیشن حماس کی طرف سے؟ کتنے لوگ مارے ہیں، کتنے اسرائیلی سولجرز مارے ہیں؟ انہوں نے کیا غلیل چلا دی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا؟ تو یہ بہانے ہیں. اچھا چلے یہ بھی ہو گیا، مان لیا. پھر جو انہوں نے اس میں ایگریمنٹ میں جو اب تک یہ پورا فریم ورک تیار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں کہا تھا کہ 600 ٹرک ہم ڈیلی بالکل وہ امداد بھی نہیں پہنچ رہی، اور کافی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کافی لوز اینڈز ہیں. حسن، پہلے دن سے یہ کنسرن تو ہے، پیس پلان سب نے اپریشیٹ کیا، اچھی بات ہے، ایک مطلب سیز فائر ہوگی. اس کے بعد ابھی ود ان دیکھیں نا، ابھی ڈیز ہیں، ابھی آج کیا تاریخ ہوئی ہے، 20 دن 10 دن کے اندر اب دوبارہ سے 80 بار میڈیا وہاں سے رپورٹ کرے گا وائلیشن ہو گئی ہے. سر تلوار لٹک رہی ہے نیتن یاہو کی گردن کے اوپر، وہ ہارڈ لائنرز کو افینڈ نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے. کیا امریکہ کو افینڈ کرے گا؟ امریکہ کو وہ افینڈ کر سکتا ہے. اسرائیل تاریخ اس کی بتا رہی ہے کہ وہ امریکہ کو کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے ہیلری کلنٹن صاحبہ تھی تو اس نے کہا کہ ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہے اس نے کنسرن کا اظہار کیا ہے ہیلری کلنٹن نے کہ جو سیولینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہاسپٹلس کے اوپر، ہم اس کی کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. تو اس نے کہا یس ہم ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمیں ٹارگٹ ہی ہاسپٹل کو کرنا ہے، اور جو امریکہ ہے وہ اپنا کام سے کام رکھے، پلیز مائنڈ یور اون بزنس اینڈ انجوائے یور ٹرپ ان تل ابیب. اس طرح کی بات کر کے تو وہ آگے سے وہ گئے اور ہیلری کلنٹن دیکھتی رہے گی. تو بات یہ ہے کہ وہ تو افینڈ کرتے رہے ہیں، یہ تو ان کی ہسٹری ہے. یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ جو اسرائیلی ہارڈ لائنرز ہیں تو دوسری طرف حماس کے بھی کچھ ہارڈ لائنرز ہیں، کیا وہ وائلیٹ کر رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی اطلاعات ہے نہیں، لیکن یہ سارا جو چیز ہے یہ بوجھ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اب لیٹ سی، مطلب آن گراؤنڈ سے تو ہمارے پاس تو ہم تو خالی اخبارات سے یا جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی اس کی مل رہی ہے خبریں، بٹ اوور آل میں تو اس حوالے سے پر امید ہوں کہ اللہ کرے یہ دیر پا امن وہاں پر ہو جائے اور وہاں کا جو لوگوں کی ری ہیبلیٹیشن ہو، ان کو دوبارہ زندگی ایک بہتر معیار کی زندگی گزارنے کا موقع ملے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بذات خود جو ہے امریکہ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ویکینڈ کے دوران کافی زیادہ ان کے خلاف مظاہرے ہوئے، انٹرنلی وہ بھی کافی پریشر میں ہے سیاسی طور پر. اور ایک رائے یہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بی بی نیتن یاہو کی موجودگی میں یہ جو پیس پلان ہے، جو کہ خواہش ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو یقینی طور پر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کرنے دے گا. جو حسن بھی بات کر رہے کہ اس کی اپنی جو پولیٹیکل لائف ہے، پولیٹیکل سٹیکس ہیں، وہ اتنے زیادہ ہائی ہیں کہ وہ اگر یہ پیس پلان آگے بڑھے گا تو پھر وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی سوال میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، لیکن پہلے چودھری غلام حسین صاحب آپ کا کامنٹ. نہیں، اس دفعہ فرق یہ ہے، ایک تو اتنی بڑی کیجویلٹیز پیچھے ہو چکی ہے تو اسرائیل کو کیا حاصل ہوا ہے ذلت و خواری کے علاوہ، اور نمبر 2 ایران نے جو ان کے شکے چھڑائے ہیں وہ اس طرح جو کہتے رہے، ڈگڈگیاں بجاتے رہے کہ ہم نے ایران کو شکست دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہ دونوں ایران کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے. نمبر 3، اس وقت اسلامی دنیا، عرب دنیا اور دنیا ایز اے ہول اس وقت 90% اسرائیل کے خلاف یعنی متحد نظر آتی ہے. اسرائیل کو ایک بالکل ظالم اور جابر اور یعنی ظلم زیادتی کی مرتکب ریاست اور اس کے حکمرانوں کو بچڑ سمجھا جا رہا ہے. تو ان سچویشن میں یہ اسرائیل کی بہت بڑی مدد کی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ سب کو بٹھا کے اور دباؤ ڈال کے ایگریمنٹ کرایا. اب اگر اسرائیل اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اسرائیل اس سے کہیں زیادہ بھیانک سرکمسٹانسز کو فیس بھی کرے گا اور دنیا اور ود ہیوی ہینڈ اسرائیل کے خلاف آئے گی، نو میٹر واٹ. ڈاکٹر صاحب، فائنل ریمارکس آپ کی طرف سے کمنگ ویکس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی بی نیتن یاہو یہ الاؤ کرے گا اس پیس پروسیس کو آگے بڑھنے سے؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو کمنٹری ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ بی بی نیتن یاہو کی موجودگی میں بڑا مشکل ہے، وہ ہر ممکن کوشش یہی کرے گا، روڑے اٹکائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے سیز فائر کی وائلیشن کرے گا، جس طرح ابھی بھی انہوں نے بامبنگ کی ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، 2 باتیں یہاں. امریکہ کا اس وقت میں نے جس طرح کہ بتایا ہے کہ ٹوٹل اسٹیک اس بات پر ہے، تو یہ ضرور 2 ہفتے میں تو خیر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، آگے جا کے
اس پہ کوئی بہت بڑا بہانہ تلاش کرنا پڑے گا انہیں، چھوٹے بہانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک تو پہلی بات جو سچوت صاحب نے بات کی ہے، پوری دنیا جس طرح سڑکوں پر نکل آئی ہے اور مخالفت میں نکل آئی ہے، لیکن اسرائیل کو نہ پہلے اس سے زیادہ فرق پڑا نہ ابھی زیادہ فرق پڑا۔ ابھی فرق اس بات پہ پڑ رہا ہے کہ بولیویا نے، اسپین نے، ساؤتھ افریقہ نے اپنے سفیر بھی بلائے اور 2 ممالک نے ان سے ٹریڈ کے بھی تعلقات ختم کر لیے۔ یہ جو 149 ممالک ہیں وہ اب اسرائیل پر لگ جائیں گے تو اسرائیل کا بٹا بیٹھ جائے گا، ساتھ میں امریکہ کا بھی۔ تو اس وقت جو ان دونوں کے پیچھے کون ہے، امریکہ اور اسرائیل کے پیچھے، وہ ڈوریں ہلانے والا ایک ہی ادارہ ہے، وہ اسرائیلی لابی ہے جس پہ بہت بڑی کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ اچھا، تو اس کو کنونس میرا خیال ہے کہ کر لیا گیا ہے کہ ہم آپ کو بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس چیز کو چلنے دو تاکہ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ بھی برقرار رہے۔ امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ اسٹیک پر ہے اور اسرائیل کا تو ہے ہی ہے، تو اس لیے 2 ہفتے میں تو نہیں نظر آ رہا ہے یہ، ان محرکات کی وجہ سے 2 ہفتے یا 4 ہفتے یا آگے چل کے کوئی بڑا بہانہ ان کو تلاش کرنا، کیونکہ اصل تو بات وہی ہے، اس سے اسرائیل اور ان کی پوری رائٹ ونگ اور ان کی پوری اسرائیلی لابی پیچھے نہیں ہٹی ہے، جو گریٹر اسرائیل بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہم تھک گیا ہے بالکل فار دا ٹائم بھی۔ یہ تھک گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ بریک کے جانے کے بعد ناظرین آپ کو لے کے چلیں گے پشاور۔ بغیر کابینہ کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں 1 ہفتے سے اب حکومت چلا رہے ہیں یا کیسے مینج کر رہے ہیں، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے سہیل افریدی صاحب نے حلف اٹھایا۔ آپ کو پتا جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا اس میں بھی کافی مسائل پیدا ہو گئے تھے، وہ عدالت میں گئے، حلف انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اپنے قائد سے، بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی، جہاں پہ ڈیالہ پہنچے ان کو اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے پرائم منسٹر سے براہ راست ریکویسٹ بھی کی، کیونکہ پرائم منسٹر نے ان کو کال کی، مبارکباد دی ان کو۔ انہوں نے کہا جی میری ملاقات کروا دیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں کچھ دیکھتا ہوں، لیکن ان کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ عدالت چلے گئے، اب عدالت نے نوٹسز ایشو کر دیے 23 اکتوبر کے لیے۔ چیف جسٹس صاحب کو بھی انہوں نے خط لکھا اس حوالے سے کہ میری ملاقات کروا دیں، کیونکہ میں نے پالیسی گائیڈ لائنز لینی ہے، میں نے حکومت بنانی ہے۔ تو انٹل نو دیر از نو گورنمنٹ ان کے پی، اگر میں لٹرلی ٹرمز کے اندر بات کروں، کیونکہ چیف منسٹر صاحب موجود ہیں، وہ فیصلے کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کابینہ کا ہونا بڑا ضروری ہے، کابینہ کو بنانا بڑا ضروری ہے۔ مزمل اسلم صاحب، جن کو انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے گزشتہ ہفتے بھجوایا تھا اسلام آباد میں، جب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک انتہائی اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں چاروں کے چاروں جو ہے وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، جی بی اور گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے تھے۔ مزمل اسلم صاحب نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ مشکل ہے، ملاقات کروا دیں تاکہ ہم کابینہ کو بنائیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر شاید وہ چند ایک لوگوں کو جو ہے نوجوانوں کی کابینہ بنا کے معاملات آگے چلائیں۔ تو سب سے پہلے میں حسن آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، مطلب اس کے اوپر کیا کہیں، اگر حکومت ایک مطلب اہتمام حدت کر حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کر رہی ہے نا، میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب حکومت احترام کرے گی نہیں کرے گی، اور کس کا تھا؟ آنریبل جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، وہ کیا کہتا ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پڑھ کے سنایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ موکری ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور یہ عدالتی فیصلے نے کہا تھا کہ وہ کنگ میکر بنانا چاہ رہے ہیں اس کو، جو بندہ جو ڈسکوالیفائڈ ہے اس بندے کو بنانا، یہ بیسیکلی پورے کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیٹو پروسیس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے مترادف ہے، تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، اس پر یہ پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں جی، میں کہ جیسے ثاقب نثار کے سارے فیصلے آپ منوان آپ ان کو انفیلڈ ہے جی، فیصلہ انفیلڈ ہے، آپ بتائیں کیا حکومت کے اوپر پابند جی انفیلڈ ہے نا؟ نہیں، فیصلہ انفیلڈ ہے، حکومت کے اوپر وہ بیسیکلی اوبلیگیشن ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہی ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان فیلڈ فیصلے کی توہین کرے اور الاؤ کر دے جی، کیونکہ انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے، اس لیے عمران احمد نیازی سے ملاقات کر لیں۔ جو شخص ڈسکوالیفائڈ ہے اس کو پولیٹیکل سسٹم سے اس ٹائم وہ باہر ہے، اور کیوں باہر ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر کے اندر۔ تو پھر اس کی روشنی میں جب امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہائی کورٹ کو بھی ریجیکٹ کر دینی چاہیے ان کی اپلیکیشن، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب بیسیکلی سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور امور حکومت چلانا ہے۔ حسن یوب، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، پھر اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی توہین پچھلے 2 سال 1.5 سال ہوتی رہی، بیرسٹر صاحب بھی ملتے رہے، علی مین گنڈا پور صاحب بھی ملتے رہے، ساری وہ ملاقاتیں ہوتی رہی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام ہوا؟ ملتے تھے؟ نہیں، مطلب
یہ ملاقات کرنے پر پابندی نہیں ہے. اچھا. وہ حکومت بنانے کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ضروری ہے کہ کابینہ نہیں بنی. اور یہ خاص اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حکومت نہیں ہونی ہے, وہ حکومت بنانے کے لیے ملاقات نہیں. یہ پڑھیں, یہ آپ پڑھیے گا جی, یہ میں نے ہائی لائٹ ہے, آپ کی زبان سے سننا چاہیے سر. میں آپ کو کہوں گا نا پلیز, اعتبار ہے مجھے آپ کی زبان کے اوپر اٹس ہائی لائٹڈ, پلیز آئی انسسٹ. اعتبار ہے مجھے آپ کی زبان. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں اس کا جو پیراگراف 53 ہے, ٹو ہولڈ دیٹ پرسن ہو از ڈسکوالیفائڈ ٹو بی کنگ can nevertheless be given a free hand to operate as a kingmaker who may, despite lacking qualification and without going through the electoral process, act as a puppet master, pull the strings and exercise political power, आगे से without amount of to making a complete mockery of the constitution, the legislative process, the law, the government and the values that we hold so dear and have consciously worked for, defended and incorporated in the constitution. مطلب یہ ساری کی ساری. آپ کو پتا یہ فیصلہ کس کے حوالے سے آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آیا تھا. پھر لیکن فیصلہ ان فیلڈ ہے نہیں, مطلب وہ تو وہی آ گیا نا. یہ دیکھیں مکافات عمل ہے, اس ٹائم بڑی انہوں نے لڈیاں ماری تھی, ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے. اب وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نہل ہو چکے ہیں, اب وہ فیصلہ پسند نہیں ہے جو پہلے تاریخی فیصلہ تھا, آج وہ فیصلہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو رہا. چودھری غلام حسین صاحب کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں نا, پاکستان کے اندر جو فیصلہ, اگر فیصلہ موجود ہے تو کچھ آپ کو اس کے اوپر عمل تو کرنا پڑے گا, یا پھر حکومت واضح طور پر کہہ دے, وہ صحیح کہہ رہا ہے حسن کہ اب عدالت کو فوری طور پر یہ ریجیکٹ کرنا چاہیے اور تمام یہ ملاقاتیں اور خاص طور پر یہ عہدیداروں کی ملاقاتیں بند کرنی چاہیے. اس سے پہلے جو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بالکل ظاہر ہے جب علی مین گنڈا پور نے اترنا بھی تھا, بننا بھی تھا, وہ ساری عدالت کی بظاہر وغیرہ اس جو فیصلہ ان فیلڈ ہے اس کی توہین کی گئی ہے. چودھری غلام حسین صاحب کس فیصلے کی؟ ابھی تو ہائی کورٹ کی اپیل موجود ہے, ابھی سپریم کورٹ موجود ہے. نہیں, آپ نے کیوں اس کو فائنلٹی دے دی؟ نہیں وہ اچھا ایسی فضول آپ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. سہیل افریدی جو ہے 100% جیت بھی گیا اور اس نے حلف بھی اٹھا لیا, اب وہ خان سے ملاقات نہیں کر سکتا, اس میں وہ فیصلہ. بھئی ابھی تو ان کی کوئی اپیل ہی نہیں سنی گئی. آپ کو پشاور لے کے چلتے ہیں. ضیاء الحق صاحب ہمارے بیورو چیف پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الحق صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کابینہ جو بننی ہے اس کی تشکیل ہونی ہے, کوئی نام سامنے آئے ہیں؟ ابھی تک یہاں پہ جو کابینہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ گزشتہ روز بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہم ان سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر آپ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں اور آپ کی بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں ہو رہی تو حکومتی معاملات جو کہ اس وقت رکے ہوئے ہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی سب دیکھ رہی ہے, تو کم از کم